بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے 52 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کرو، اور اپنے منہ اور ہاتھ اس مٹی سے مل لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ شراب کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی ذکر آ چکا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچو۔ اس آیت کریمہ میں بھی شراب پی کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد یہ نماز کا وقت آ گیا، تو نماز کے دوران امام صاحب قرآن مجید کے الفاظ غلط پڑھ گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا جب تک قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے نہ لگو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں یہ نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں ان کا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، مگر پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 44۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی یہود؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کتاب کا حصہ یعنی تورات دی گئی تھی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نمازوں کے اوقات میں کھیل تماشوں کا اہتمام کر لیتے تھے کہ مسلمان بھی اس طرف آ جائیں اور اپنے دین سے دور ہو جائیں یا ہٹ جائیں۔ آیت نمبر 45۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بھی کافی ہے۔ آیت نمبر 46۔ اور بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہود الفاظ بدل دیتے تھے۔ عربی کے الفاظ ہیں سمعنا و اطعنا، یہود بدل دیتے تھے کہ سمعنا و عصینا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ ہم نے آپ کو سنا اور فرما برداری کی، یہ کہتے ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اور کوئی اگر غور کر لیتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو کہتے ہم نے تو فرما برداری کہا ہے، آپ نے شاید غلط سن لیا ہے۔ اور سن اس کے بغیر کہ تو نہ سنا جائے، لیکن تیری بات کوئی نہ سنے، یہ بدعا کے طور پر کہتے تھے۔ اور الفاظ رائنا یعنی ہماری رعایت کرو کی بجائے زبان کو پیچ دے کر کہتے رائنا یعنی ہمارے چروائے، اور دین میں طعنہ دیتے۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور آپ سنیے آپ اور ہمیں دیکھیے کہتے، تو یہ ان کے لیے بہت
بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 47۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں تمہاری پیٹھ کی طرف موڑ دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا کام تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ آیت نمبر 48۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے والوں کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا۔ آیت نمبر 49۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور کسی پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کرے گا۔ دھاگا جو کھجور کی گٹھلی کی جھری میں باریک سا دھاگا ہوتا ہے اسے کہا گیا اور اسے فتیلہ کا نام دیا گیا۔ یہود اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں، باقی تو سب حیوان ہیں۔ آیت نمبر 50۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کی یہ حرکت ہی